کہ اے عشق تیرے صدقے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ آپ کہیں گے مطلب کیا ہے؟ مطلب سمجھ لیجئے، مقصد اور مطلب اس شعر کا یہ ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو مصطفیٰ سے پیار کرتا ہے، جو مصطفیٰ سے محبت کرتا ہے، اللہ پاک اپنے فضل سے حضور کے صدقے میں اسے جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ اور ڈاکٹر اقبال اسی حضور اعلیٰ حضرت کے شعر کی تشریح کرتے ہوئے کیا لکھتے ہیں؟ ڈاکٹر اقبال کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں، ڈاکٹر اقبال نے بڑا شاندار لکھا، آپ ڈاکٹر اقبال بڑے پیارے انداز میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ مغز قرآن روح ایمان، مغز قرآن روح ایمان جانے دین ہست حب رحمت للعالمین۔ مطلب سمجھیے شعر کا بھی، حضور اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، وہ علامہ اقبال لکھتے ہیں، ناظم رضا خلیلی صاحب، آپ فرماتے ہیں مغز قرآن، کہہ رہے ہیں قرآن کا مغز، قرآن کا نچوڑ، قرآن کا اصل، اور روح ایمان، کہتے ہیں ایمان کی روح، جانے دین، دین کی جان، ہست حب رحمت للعالمین، فرماتے ہیں کہ قرآن کا مغز نکالو اور دین کی جان سب کچھ جمع کرو گے تو مقصد یہ نکلے گا کہ سارا کچھ جو ہے وہ محمد رسول عربی کی محبت کا نام ہی اسلام ہے۔ اور دوسرے جملے میں پھر ڈاکٹر اقبال نے لکھا تھا، آپ فرماتے ہیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو گر خامی تو سب کچھ نامکمل، اسی میں ہو گر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ دیکھیں بڑی توجہ سے سنیں، رب فرماتا ہے مقدس کلام کے اندر، اللہ فرماتا ہے کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، رب فرماتا ہے کہ بے شک ہم نے تمہیں ہدایت کا راستہ عطا فرمایا، اب چاہے تو تم شکر کرو اور چاہے تو تم ناشکری کرو، چاہے تو شکر کرو اور چاہے تو ناشکری کرو۔ اب میں اور آپ اپنی زندگی کا محاسبہ کریں، اپنی قوم کے معاشرے کا محاسبہ کریں تو اکثر و بیشتر ہمیں حالات یہ ملیں گے کہ ہم اکثر خدا کی ناشکری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ کہیں گے کیسے ناشکری کرتے ہیں؟ آپ کسی سے معلوم کریں کیا حالت ہے، بڑے چھوٹے انداز میں آپ سے کہے گا زندگی میں بڑی پریشانیاں ہیں، کہے گا فلاں جگہ یہ رکاوٹ، فلاں جگہ یہ دقت، فلاں جگہ کام میں رکاوٹ، کاروبار میں دقتیں۔ آپ اس سے پوچھیں کہ آپ بتائیں آپ کی زندگی میں یہ مشقتیں ہیں، غوث اعظم فرماتے ہیں نادان انسان ہے تو، اگر تجھے پریشانی سنانی ہے، اگر تجھے اپنی زندگی کی تکلیف ہی کسی کو سنانی ہے تو فرماتے ہیں اگر خدا سے بہتر تیری زندگی کے کوئی مشکلات کو حل کر سکتا ہے تو اسے جا کر کے زندگی کے مشکلات کو سنا، اسے جا کر کے سنا دے۔ آپ کے اب دیکھیں حضرت امام غزالی ایک تصوف کے بہت بڑے امام ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اگر خدا سے بہتر کوئی تیری زندگی کے مشکلات حل کر سکتا ہے تو جا کر کے سناؤ۔ حضرت شیخ سعدی سے کسی نے پوچھا، آپ سے پوچھا کسی نے، ادھر توجہ، آپ سے پوچھا کسی نے، آپ سے پوچھا شیخ سعدی سے کہ کیا حالت ہے؟ شیخ سعدی نے بڑے پیارے جملوں میں کہا، شیخ سعدی نے اتنا سنا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے اور رونے لگے۔ پوچھنے والا کہنے لگا حضور کوئی غلطی ہو گئی، کوئی گستاخی ہو گئی؟ آپ فرماتے ہیں تجھ سے نہ غلطی ہوئی ہے نہ گستاخی ہوئی ہے۔ کہا حضرت پھر رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ اللہ کی نعمتیں کھا کھا کر دانت ٹوٹ چکے ہیں، لیکن زبان خدا کی ناشکری سے باز نہیں، زبان خدا کی ناشکری سے باز نہیں آتی۔ آپ دیکھیں اپنی زندگی کا محاسبہ کریں، آج میں اور آپ اپنے قوم کا معاشرے کا محاسبہ کریں تو پتہ چلے گا نہ جانے کتنی ناشکری کرتے ہیں۔ آپ کہیں گے شکر کس بات کا کریں، تو بے شک اللہ کا ہر چیز پر آپ شکر ادا کر سکتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو آنکھیں سلامتی کے ساتھ عطا فرمائی، آپ کا جسم جسمانیت کے تمام اعضاء سلامت ہیں، آپ اس بات کا شکر کر سکتے ہیں۔ آپ کے گھر کے اندر بچے چھوٹے صحیح سالم ہیں، آپ ان کا شکر کر سکتے ہیں۔ آپ شکر اس بات کا کر سکتے ہیں کہ آپ کے گھر کے اندر کوئی اپاہج نہیں ہے، تب بھی آپ شکر کر سکتے ہیں۔ ورنہ دیکھیں جس گھر کے اندر ایک اپاہج ہوتا ہے سارا گھر اپاہج بن جاتا ہے۔ آپ شکر اس بات کا کریں، سب سے بڑا شکر اس بات کا کریں۔ اللہ قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے، رب فرماتا ہے هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، سورہ دہر میں فرماتا ہے
فرماتا اے انسان تو کچھ نہیں تھا، انسان تو قابل ذکر شے ہی نہیں تھا، انسان تیرا تو کہیں تذکرہ نہیں تھا۔ پھر کیا ہوا؟ جب انسان کا ذکر نہیں، انسان کوئی قابل ذکر شے نہیں، تو رب فرماتا ہے جب تجھے کوئی ذکر نہیں کرتا، جب تیرا نام و نشان نہیں تھا، اس وقت میں ہم نے تجھے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے تجھے اشرف المخلوقات کا تاج پہنا دیا، اور تاج ہی نہیں پہنایا، کہا تجھے اس بات کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے تجھے انسان بنا دیا، اور شکر اس بات کا کرنا چاہیے سب سے بڑا کہ اللہ نے انسان بنا کر کے محمد عربی کا غلام بنا دیا۔ اور غلام کیسا بنایا؟ ایسا ویسا ایسا ویسا محبوب نہیں عطا کیا، ایسا محبوب نہیں عطا کیا جو گلیوں میں چکر لگائے۔ تمہارا پیغمبر، تمہارا محبوب وہ محبوب ہے جو خدا کا بھی محبوب ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ ہم اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، اور ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد، زندہ باد، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ محبوب خدا رکھتے ہیں۔ آپ کہیں گے ناظم صاحب، آپ کہیں گے شکر کس بات کا کریں، تو بہت سارے لوگ آپ کو چراہوں پر بیٹھ کر کے یہ گفتگو کرتے ہوئے مل جائیں گے، بیٹھ کر کے بڑے بڑے جملے استعمال کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے صاحب دنیا میں آئے تھے تو خالی ہاتھ تھے، اور دنیا سے جائیں گے تو خالی ہاتھ جائیں گے، لیکن ان سے ایک ہی جملہ کہنا، ان سے کہنا تم آئے ہوگے دنیا میں خالی ہاتھ، لیکن ہم دنیا میں خالی ہاتھ نہیں آئے تھے۔ تم جاؤ گے دنیا سے خالی ہاتھ، لیکن ہم خالی ہاتھ نہیں جائیں گے۔ وہ پوچھے پھر تم کیسے آئے تھے، تو تم کہنا جب دنیا میں آئے تھے تب بھی مصطفیٰ کا عشق سینے میں لے کر کے آئے تھے، اور دنیا سے جائیں گے تب بھی مصطفیٰ کا عشق ہاتھوں میں سینے میں لے کر کے چلے جائیں گے، اور ساری کائنات کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے یہی کہیں گے جو بریلی کے امام نے کہا تھا کہ لحد میں عشق رخے شہے کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہت سکے جو یہ سراغ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری زندہ باد، زندہ باد، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، آج ماشاءاللہ۔ دیکھیں وہ کیا بہت سکے جو سراغ لے، جو یہ سراغ لے کے چلے گے۔ آپ دیکھیں آج قوم مسلم کا جائزہ لیں، آج نہ جانے کتنی ایسی بچیاں ہیں جو مرتد ہو رہی ہیں، آج کتنے ایسے جوان ہیں کہ جو غیروں کے نرغوں میں پھنس چکے ہیں، کتنی ایسی قوم کی بیٹیاں ہیں کہ جو دوسروں کو نرغوں میں پھنس چکی ہے۔ آپ کہیں گے مولانا ہمیں کیا کرنا ہے، تمہیں کرنا کیا ہے بتائیں؟ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں چوراہوں پر بیٹھ کر کے، ہوٹلوں میں چائے میں چسکی لگا کر کے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں۔ کوئی کہتا صاحب یہ کر دیں گے، کوئی کہتا اتنی طاقت ہے، کوئی کہتا اتنی دولت ہے، کوئی کہتا اتنا سرمایہ ہے، کوئی کہتا اتنی بات ہے، کوئی کہتا ذرہ نہیں لگے گا، اس کو مٹا کر کے ختم کر دوں گا۔ لیکن بتائیں تم عروج کی بات کرتے ہو، ابھی تک تو تم سے ان دھاگوں سے نہیں نکلا گیا۔ کہیں جاتے ہو کوئی بابا تمہارے ہاتھ میں دھاگا باندھ دیتا، کہیں جاتے ہو کوئی تمہارے ہاتھ میں دھاگا لپیٹ دیتا، کہتا اجمیر کا دھاگا، ابھی تو یہیں سے جہالت ختم نہیں ہوئی۔ کہیں پر جاتے ہو کوئی کہتا کہ مکان بنایا ہنڈیا لگا دو، تمہارے گھر کو نظر بس سے محفوظ رہے گا۔ آپ دیکھیں کسی جوان کا کام نہیں چلے تو پریشان ہو کر کے جاتا کسی میاں کے پاس، کوئی کہتا تعویذ لے جاؤ پرس میں رکھ لینا برکتیں ہو جائیں گی۔ بتائیں یہ قوم کی جہالت۔ اور پھر کہتے ہیں بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ کر دیں گے، کچھ نہیں کیا اب تک قوم مسلم نے۔ بتائیں کیا کر سکتے ہو تم؟ آج دیکھیں قوم کی بیٹیوں کے حالات دیکھیں، نہ جانے کتنی بیٹیاں ایسی ہیں جو غیروں کے نرغے میں پھنس چکی ہیں، اور بیٹھ کر کے ہوٹلوں پر بڑی بڑی باتیں کی جاتی ہیں۔ بتائیں کیسے اپنی زندگی کو ہم پار کریں گے، کیسے مصطفیٰ کے عشق میں زندگی گزاریں گے؟ کیا تم نے تاریخ کو نہیں پڑھا؟ کیا مصطفیٰ کے صحابہ کی زندگی نہیں پڑھی؟ کیا مصطفیٰ کے غلاموں کی زندگی کا مطالعہ نہیں کیا؟ آج دیکھیں گھر کے اندر دیکھیں، جب والدین نیک ہوتے ہیں تبھی اولاد، جب والدین نیک ہوتے ہیں تب اولاد نیک بنتی ہے۔ اگر کوئی باپ بمبئی کے ہوٹل میں بیٹھ کر بھی گناہ کرے گا تو اس کا اثر اس کی اولاد پر پڑ جائے گا۔ اگر کوئی ماں کہیں پر بیٹھ کر کے بھی جھوٹ بولے گی، اس کا اثر اس کی اولاد پر پڑ جائے گا۔ آج دیکھیں اولاد کی تربیت کس طریقے سے کرتے ہیں۔ آج اولاد کی تربیت ایسے ہوتی ہے، یا تو بچے کو سیریل دکھا کر کے تربیت کر رہے ہیں، یا پھر بچے کو بیہودہ گانے دکھا کر کے تربیت کر رہے ہیں۔ یہی تک نہیں،
آپ دیکھیں پہلے کی مائیں ہوتی تھی جب آٹا گونتی قرآن کی تلاوت کرتی, جب پہلے کی مائیں ہوتی تھی کپڑے دھوتی مصطفیٰ پر درود پڑھتی, پہلے کی مائیں تھی بچوں کو گود میں لیتی تب مصطفیٰ پر درود پڑھتی, پہلے کی مائیں تھی بچے کو جب خون جگر پیش کرتی پہلے وضو فرما لیتی, پہلے کے باپ تھے جب مزدوری کرتے تو اس وقت میں کبھی قرآن کی تلاوت کرتے, کبھی سورہ بقرہ پڑھتے, کبھی درود پڑھتے, کبھی سلام پڑھتے, اور جب وہ ماں باپ درود پڑھ پڑھ کے محنت کر کے پسینہ بہا کے پیسہ لے کر کے آتے اور جب وہی پیسہ ان کی اولاد کے خون کے اندر جاتا, جب رزق کی شکل میں ان کے جسم کے اندر جاتا تو بظاہر تو وہ پیسہ نظر آتا, لیکن خدا اپنی قدرت سے مصطفیٰ کے صدقے پہ اس رزق کو, اس رزق سے بننے والے خون کے قطرات کو مصطفیٰ کی محبت کا نور بنا دیتا. اور پھر یہی تک نہیں, آپ دیکھیں جب باپ نیک ہوتا ماں نیک ہوتی تو اولاد پھر کوئی ڈانسر نہیں بنتی, اولاد پھر ماں باپ کو دھکے مار کر کے نہیں نکالتی, پھر اولاد پھر کبھی غلام غوث اعظم بن کر کے نکلتی, کبھی غلام غریب نواز بن کر کے نکلتی, اور پھر اگر کوئی ٹکرانے کی بھی کوشش کرتا تو ساری کائنات کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے یہی کہتے جو ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ کی محبت سے وفا تو نے تو ہاتھ تیرے ہے, یہ جگہ چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, مسلک اعلیٰ حضرت, فیضان اعلیٰ حضرت, جشن شادی خانہ آبادی مولانا محمد فیضان رضا صاحب قبلہ خلیلی زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ سبحان اللہ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آج دیکھیں قوم کی بچیوں کے حالات دیکھیں, بڑا دل دکھتا ناظم بھائی جب پتہ چلتا کہ فلاں جگہ پر ایک مسلمان کی بیٹی غیر مسلم کے ساتھ پہ چلی گئی. بتائیں اس کا احساس کون کرے گا؟ اتنی تکلیف تمہیں مجھے نہیں ہوتی جتنی تکلیف پیغمبر اعظم کو اس بات کی ہوتی ہے. تم کیا سمجھتے ہو کہ گھروں پہ بیٹھ کر کے ریشمین قالین کے بستروں پر بیٹھ کر کے آرام کی نیند سو لیں گے تو قیامت میں اس بات کا حساب نہیں ہوگا؟ یہ عورتیں مصطفیٰ کے دین کی جان تھی. آپ پڑھیں تاریخ, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عورت کا کام صرف گھر کے اندر روٹیاں پکانا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عورت کا کام صرف شوہر کے کپڑے دھو کر کے دینا یہی عورت کا کام ہے؟ نہیں نہیں, آپ تاریخ پڑھ کر کے دیکھیں اور پڑھیں مصطفیٰ کی شریک حیات کی تاریخ. کون شریک حیات؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ. کون ہے یہ خدیجۃ الکبریٰ؟ یہ وہ مقدس شخصیت ہے. ساری کائنات کا سکون پیغمبر اعظم کے اندر رکھا گیا ہے. جب تک بندہ مصطفیٰ کا نام نہ لے گا, جب تک جس کے سینے میں مصطفیٰ کا عشق نہیں ہوگا, جب تک اسے سکون نہیں ملے گا. اور پیغمبر اعظم کا سکون اماں خدیجہ کے اندر رکھا گیا. کون ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ؟ پڑھ کر کے دیکھیں تاریخ. جب غار حرا میں پیغمبر اعظم پر قرآن کی آیتیں نازل ہوئی, جب قرآن نازل ہوا اور سورہ اقرا کی آیت کریمہ نازل ہوئی, مصطفیٰ کریم نے کسی مکہ کے چودھری کو نہیں سنایا قرآن, مصطفیٰ کریم نے مکہ کے کسی ٹھیکیدار کو نہیں سنایا, بلکہ پیغمبر اعظم غار حرا سے اپنی شریک حیات حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے قریب تشریف لے کر کے آ گئے اور سنا دی قرآن کی آیتیں. وہ کیوں سنائی تھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو؟ اس لیے سنا رہے تھے آقا مصطفیٰ جانتے تھے کہ آج میں اپنی بیوی حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو قرآن سناؤں گا, یہی میری شریک حیات قرآن اپنی بیٹی فاطمہ کو سنائے گی. فاطمہ قرآن حضرت امام حسن امام حسین کو سنائیں گی, اور جب امام حسن اور امام حسین کو قرآن سنایا جائے گا تو نیزے کی نوک پر بھی قرآن سنا دیا جائے گا. نیزے کی نوک پر بھی قرآن سنا دیا جائے گا. لیکن آج دیکھیں حالتیں کیا ہیں, نہ تو باپ نمازی ہے, نہ بیٹا نماز پڑھ رہا ہے, نہ باپ نماز کے قریب ہے, نہ ماں نماز کے قریب ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں عورتوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں. عورت نسلوں کی محافظ ہوتی ہے, گھروں کے اندر پردوں کا اہتمام کرے, گھروں کے اندر اپنے مصطفیٰ کی شریعت کے قانون لاگو کرے. دیکھیں کیسے کیسے مصطفیٰ کے صحابہ کی بیویوں پر اذیتیں ہو گئی. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ مصطفیٰ کے صحابہ لاجواب ہیں. مصطفیٰ کے صحابہ ہی لاجواب نہیں ہیں, مصطفیٰ کے صحابہ کی بیویاں بھی لاجواب.
مصطفیٰ کے صحابہ کی بیویاں بھی لاجواب ہیں. آپ پڑھ کر کے دیکھیں تاریخ حضرت سمیہ کی. کون سمیہ ہے؟ حضرت سمیہ پر جب حضرت سمیہ پر کفار ظلم کرتے، حضرت سمیہ پر کفار ظلم کرتے، کبھی کوڑے برساتے، کبھی تکلیف دیتے، کبھی پتھر مارتے، کبھی گھسیٹتے مکہ کے وادیوں میں، کبھی مکہ کے راستوں پر حضرت سمیہ کو تکلیف دی جاتی. حتیٰ کہ ایک مرتبہ تو ایسا ٹائم آ گیا کفار مکہ نے حضرت سمیہ کو قید کر دیا، اور قید کر کے جب مکہ کے چوراہے پر ابو جہل حضرت سمیہ کو لے کر کے آیا، اور لا کر کے حضرت سمیہ پر ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے جانے لگے. کفار کہے لگا رہے تھے، ادھر کفار کوڑے برساتے، آپ کے جسم کے اوپر سے چمڑی چھٹ جاتی، آپ کے جسم کے اوپر سے کھال چھٹ جاتی، کفار کوڑے مارتے، چیخیں نکل جاتی حضرت سمیہ کی، اور کفار کہے لگاتے. کفار ہنس رہے تھے، اور کفار ہنس کر کہتے، او سمیہ ابھی بھی مصطفیٰ کے دین کو چھوڑ دو. حضرت سمیہ پلٹ کر کے کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتی اور فرماتی، او کفار مکہ، تم کیا سمجھتے ہو کہ ان ظلم و زیادتی کے ذریعے یہ مال و دولت دے کر کے تم کیا سمجھتے ہو کہ میرے ایمان کو تم چھین لوگے؟ آپ فرماتی ہے، او کفار مکہ سنو تو ذرا، جتنا تمہارا ظلم بڑھتا ہے اتنا ہی سمیہ کے سینے میں مصطفیٰ کا عشق بڑھ جاتا ہے. یہی تک نہیں، کفار دیکھتے پھر ظلم کرتے، پھر حضرت سمیہ کو مکہ کے چوراہے پر لا کر کے شہید کر دیا، اور حضرت سمیہ کے نیزہ مار کر کے جب شہید کیا گیا، وہ حضرت سمیہ جام شہادت کو پی کر کے ساری کائنات کو پیغام دے رہی تھی. اور دنیا والوں سنو تو ذرا، اگر پیغمبر اعظم کی ناموس کی بات آ جائے، جان تو دے دینا، کبھی بھی مصطفیٰ کا دیا ہوا ایمان مت دینا. سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بنائے اپنے گھروں کے ماحول. بڑی تکلیفیں اٹھائی مصطفیٰ کے صحابہ نے، بڑی تکلیفیں اٹھائی. آج تو صاحب تمہارے میرے بچے کے پاؤں میں کانٹا لگ جائے تڑپ کر کے رہ جاتے ہیں. تمہارا میرے بیٹے کو اگر کچھ ٹائم کے لیے کھانا نہ ملے تڑپ کر کے رہ جاتے ہیں. بخار آ جائے باپ تڑپ جاتا، ماں تڑپ جاتی ہے. لیکن کبھی پڑھے شیبہ ابو طالب کی گھاٹی، کبھی پڑھے مصطفیٰ کی صحابہ کی بیویاں اپنے بچوں کو شیبہ ابو طالب کی گھاٹی کے اندر اپنی گودوں میں دم توڑتے ہوئے دیکھ رہی تھی. بھوک اور پیاس کی وجہ سے. کیا ہے شیبہ ابو طالب 3 سال کا وقت گزارا پیغمبر اعظم نے، اور تنہا نہیں گزارا، فاقے سے رہے کئی روز تک. مصطفیٰ کے صحابہ کی بیویاں اپنے بچوں کو فاقے سے رکھ دی، پتے پیس کر کے کھاتے، وہاں پر ستو بنا کر کے پانی میں گھول کر کے پیتے. بچے پیاس سے بھوک سے تڑپتے. ان کی مائیں بچوں کے منہ پر ہاتھ رکھتی اور کہتی، بیٹا آج یہاں پر بھوک اور پیاس کو برداشت کر لینا. یہی پیغمبر اعظم جنت کے اندر آب کوثر کے جام سے سیراب فرماتے. لیکن آج دیکھیں، نہ تو بچوں کی تربیت کرتے ہیں، نہ بچوں کو علم دین سکھانے کی طرف راغب کرتے ہیں. آج تو صاحب باپ خود نماز نہیں پڑھ رہا تو بیٹا کہاں سے پڑھے گا. آج تو صاحب ماں بھی بچوں کی تربیت نہیں کر پا رہی صحیح معنی میں. آپ دیکھیں مصطفیٰ کے صحابہ، ایک جنگ ہو رہی تھی، اس جنگ کے اندر جب جنگ کی تیاریاں چل رہی تھی، جب جنگ کی تیاریاں چل رہی تھی تو اس وقت میں آتا ہے کہ کوئی ماں اپنے 18 سالہ جوان کو لاتی اور عرض کرتی، یا رسول اللہ جب آپ جنگ میں جائیں گے میرے بیٹے کو جنگ میں پیش کر دینا. کوئی ماں 15 سالہ جوان کو لے کر کے آتی اور عرض کرتی، یا رسول اللہ آپ جنگ میں جائیں گے میرے بیٹے کو جنگ میں لے کر کے چلے جائیں. آقا میں مقدر پر ناز کروں گی جب میرا بیٹا جنگ میں شہید ہو جائے گا. اسی حالت میں اللہ کے پیغمبر نے دیکھا کہ ایک ایسی ماں اپنے 2.5 سالہ بیٹے کو لے کر کے گود میں لے کر کے آ رہی
فرمائی ہے اور لا کر کے پیغمبر اعظم کے قدموں میں رکھ دیا اور رکھ کر کے کیا کہتی ہیں جانتے ہو؟ مصطفیٰ سے عرض کرتی ہے یا رسول اللہ آپ جنگ میں جا رہے ہیں، آقا میرے پاس مال و دولت تو نہیں ہے، آقا میرے پاس مال تو نہیں ہے، لیکن یا رسول اللہ یہ 2.5 سال کا بیٹا ہے، اس کو جنگ میں لے جائیں۔ پیغمبر اعظم نے اتنا سنا تو اللہ کے پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آقا فرماتے ہیں او میرے صحابی کی بیوی یہ بتا تو ذرا جنگ کے اندر تو جوانوں کا کام ہے، جنگ کے اندر تو جوانوں کا کام ہے، یہ چھوٹے چھوٹے بچے کیا کریں گے؟ 2.5 سال کے بچے کا جنگ کے اندر کیا کام ہوگا؟ وہ مصطفیٰ کے صحابہ کی بیوی، صحابی کی بیوی آنکھوں میں آنسو لا کر کے عرض کرتی ہے یا رسول اللہ جنگ کے اندر تیر بھی چلتے ہیں، جنگ کے اندر تلواریں بھی چلتی ہیں، آقا انہی تیروں کو روکنے کے لیے ڈھال کی ضرورت پڑتی ہے۔ عرض کرتی ہیں آقا جب میں چاہتی ہوں جب آپ کی طرف کسی ظالم کا تیر آئے تو یا رسول اللہ میں چاہتی ہوں وہ تیر آپ کے بعد میں لگے، میرے بیٹے کے سینے میں تیر پہلے لگ جائے۔ پیغمبر اعظم نے اتنا سنا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے اللہ کے پیغمبر کی، اور مصطفیٰ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیا اور آقا دعا کرتے ہیں یا اللہ اس ماں کو بھی سلامت رکھنا اور اس کے بیٹے کو بھی سلامت رکھنا۔ اور پھر آقا نے تمام صحابہ کی طرف متوجہ ہو کر کے ارشاد فرمایا، آقا فرماتے ہیں او میرے صحابہ سنو تو ذرا، جب تک مذہب اسلام کے اندر ایسی مائیں رہیں گی جب تک میرے دین کا کوئی کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، جب تک کوئی میرے دین کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا ہے۔ لیکن آج دیکھیں ہم اپنے بچوں کی تربیت کس انداز میں کرتے ہیں، بتائیں آج بچوں کی تربیت کے کیا حالات ہیں۔ پہلی چیز تو ہمارے اور آپ کی حالت یہ ہے کہ صاحب مسجدوں سے جانے سے ہم دور ہیں، تمام طریقے کی برائیاں میرے آپ کے اندر گھسی ہوئی ہیں، داخل ہوئی ہیں۔ ہم تو سمجھتے ہیں صاحب شادی بیاہ میں دیگر خرافات کو سمجھتے ہیں کہ وہ کام دوسرے ڈی جے یا دیگر ناچ گانے کرنا تو امیروں کا کام ہے، کوئی یہ محفل پاک سجا لے تو کہتے ہیں نہیں یہ تو غریبوں کا کام ہے صاحب، محفل پاک منانا تو یہ تو غریب مناتے ہیں، نہیں ہم پہ تو پیسہ آنا، تو اس لیے ہم تو صاحب موڈرن بن چکے ہیں۔ اتنے بھی موڈرن مت بنو کہ قبر میں جا کر کے سختی سے پھنس جاؤ، اتنے بھی موڈرن مت بنو کہ اللہ پاک کی دہلیز سے دور ہی چلے جاؤ، اتنے بھی موڈرن نہ بنو کہ پیغمبر اعظم کو بالکل ہی مصطفیٰ کی محبتوں کو سینے سے نکال دو، اپنی زندگیوں کو پاکیزہ کر لو۔ آتا ہے جو انسان مصطفیٰ کی محبت میں دنیا فانی سے جائے گا اللہ کے پیغمبر کے ساتھ میں جنت میں نظر آئے گا۔ آپ اپنی زندگیوں کو پاکیزہ کریں، اپنے گھروں کے ماحولوں کو پاکیزہ بنائیں، اور پھر دیکھیں کہ زندگی میں کس طریقے سے سکون آئے گا، اور پھر دیکھیں کس طریقے سے اپنی زندگیوں میں ہم انقلاب لے کر کے آئیں گے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ خطیب الہند